یہ وہ وقت تھا کہ 18 سال کی کمائی کا ثمرہ ایک شفیق باپ سے کہتا ہے ابا مجھے اجازت دے دو. کس بات کی؟ شہید ہونے کی، گردن کٹانے کی. اللہ اکبر. یہ وہ علی اکبر ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، جس کو دیکھنے سے مصطفیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ وہ علی اکبر ہے کہ باپ نے کبھی علی اکبر کو رونے کے لیے نہیں دیا، کبھی باپ نے اپنے بیٹے کے کسی سوال کو رد نہیں کیا، کبھی بیٹے کو کبھی اداس ہونے نہیں دیا. بیٹے کے ہر شوق کو امام حسین پورا کرتے تھے. آج وہی بیٹا آج اجازت مانگ رہا ہے تو کس بات کی؟ شہید ہونے کی. اللہ اکبر. گردن کٹانے کی اجازت مانگ رہا ہے. آخرکار امام پاک نے کس ہمت کے ساتھ کہا ہوگا بیٹا اچھا ٹھیک ہے جانا چاہتے ہو جاؤ. اللہ اکبر. حالانکہ امام حسین صبح سے لے کر کے دوپہر تک میں دوستوں لاشیں اٹھا کر کے کندھوں پر لاد کر کے اپنے خیمے میں رکھتے تھے، اٹھا کر کے تھک چکے تھے، پھر بھی ہمت کے ساتھ امامہ شریف کو امام علی اکبر کے سر پر باندھتے ہیں. اور باندھنے کے بعد کہا بیٹا جا زین العابدین سے ملاقات کر لے. علی اکبر گئے، اپنے بھائی امام زین العابدین کو سلام کیا، آخری ملاقات کی اور کہا کہ امی جان اب مجھے اجازت دے دو، اب میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. ماں اجازت دے تو کیسے دے؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب بھی اجازت دے تو کیسے دے؟ جو بھی بڑی محبت کرتی تھی، ماں بھی بڑی محبت کرتی تھی. آخرکار میں دوستو امام پاک نے اجازت دے دیا. اب علی اکبر میدان کارزار میں اترے اور اترنے کے بعد کہنے لگے او یزیدیو تم کس کے خون کے پیاسے ہو؟ کس کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرنا چاہتے ہو؟ ارے نانا جان نے پیارے میرے ابا کو تو جنت کا پھول کہا ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے، تم اس کے خون کے پیاسے ہو. قیامت کے دن تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ قیامت کے دن تمہاری بخشش کون کرائے گا؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اب بھی امام حسین سے معافی مانگ لو. لیکن ان لوگوں نے دس سے بس نہیں ہوا. آخرکار علی اکبر نے کہا بھیجو کس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہے. لیکن کوئی مقابلے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں. آخرکار علی اکبر انہی لوگوں پر جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں اور جدھر رک کر رہے ہیں لوگوں کی گردنوں کو اڑاتے جا رہے ہیں، لوگوں کی گردنوں کو اڑاتے جا رہے ہیں، اڑاتے. آخرکار علی اکبر کو جب پیاس ستانے لگی، جب پیاس سے پریشان ہو گئے تو واپس پھر گھیرے میں آ گئے. آنے کے بعد باپ سے کہنے لگے یا ابتا ہو العطش، یا ابتا ہو العطش. ابا جان پیاس کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے. باپ نے کہا بیٹا اس وقت خیمے میں پانی نہیں ہے تو میں تمہیں پانی پلا سکوں. بیٹا پانی نہیں ہے تو میں تمہیں پانی دے سکوں. بیٹا سنو، مجھ کو جب پیاس لگتی تھی اور گھر میں پانی نہیں ہوتا تو میرے نانا جان اپنی زبان کو باہر نکالتے اور فرماتے حسین میری زبان کو چوس لے تمہاری پیاس کم ہو جائے گی. میں نانا جان کے زبان مبارک کو چوستا تو میری پیاس کم ہو جاتی. اے علی اکبر اگر تم کو پیاس ستا رہی ہے تو لو میری زبان چوس لو، تھوڑی تم کو تسلی ہو جائے گی. آخرکار میرے دوستو علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان کو چوسا اور تھوڑی تسلی ہوئی اور پھر میدان کارزار میں اتر پڑے اور آگے ہوئے یزیدیو بھیجو کس کو میرے مقابلے میں بھیجنا ہے. لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. آخرکار عمر بن سعد نے کہا کہ دیکھو جس کو موصل کی حکومت چاہیے تو جاؤ اس نوجوان کا سر لے آؤ، اس کو موصل کی حکومت دے دوں گا. آخرکار طارق ابن شیش جو ہے یہ حکومت کا لالچی تھا، کہا کہ میں جاتا ہوں اور میں حسین کا سر لے آؤں گا، مجھ کو موصل کی حکومت چاہیے. آخرکار طارق ابن شیش گیا اور جانے کے بعد امام حسین پر حضرت علی اکبر پر وار کیا. علی اکبر نے ان کے وار کو روک دیا، پھر علی اکبر نے بھی وار کیا، ان کے وار کو بھی روک دیا. پھر لڑتے لڑتے آخرکار علی اکبر نے ایسا وار کیا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. ان کے لڑکے بھی آتے گئے، لڑتے گئے، لیکن علی اکبر نے سب کا کام ختم کر دیا.
دیا. آخر کار میں دوستو اب علی اکبر کے مقابلے کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. علی اکبر خود ان لوگوں میں جا گھسے اور جدھر بھی حملہ کر رہے ہیں لوگوں کی گردنیں اڑاتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے خون میں حیدر علی کا خون ہے, حیدر کرار کا خون ہے, شیر خدا کا خون ہے. آخر کار علی اکبر میں دوستو لڑتے لڑتے آخر کار میں دوستو ہر طرف سے علی اکبر کے جسم پر تیروں کی بارش ہونے لگی, تلواروں کی بارش ہونے لگی, نیزوں کا پچھار ہونے لگا. ہر طرف سے زخمی ہو کر زخموں کی تاب نہ لا کر آخر کار زمین پر گر پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ہم شبیہ مصطفیٰ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ کو پیارے ہو گئے پھر اس کے بعد جو ہے سب نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر اس کے بعد امام حسین آئے, علی اکبر کو اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے, اور جب علی اکبر کو اٹھا کر کے لے کر کے گئے پھر اس کے بعد دوستو ایک مرتبہ کہہ دیجیے نا یا حسین, یا حسین, اور ذرا دل کھول کے یا حسین, یا حسین. کیونکہ میرے دوستو امام حسین نے کتنی بڑی قربانی